بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی گورنر کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کی کوشش۔ باہان کو اس بات پر سخت حیرت تھی کہ 60,000 عرب منتصرہ کو صرف 60 مسلمانوں نے شکست دے کر بھگا دیا۔ وہ اس بات کو خوب سمجھتا تھا کہ اس کی قوم یعنی رومی عیش و عشرت میں پڑ کر آرام طلب ہو گئے ہیں اور ان کی بہادری کے جوہر جاتے رہے ہیں۔ عرب خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی جفائے کش اور بہادر ہے، لیکن اب جب کہ چند مسلمانوں نے 60,000 عربوں کو ہزیمت دی تو اس نے جان لیا کہ رومی مسلمانوں کا ہرگز بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ ایک مرتبہ پھر صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ صبح ہوتی ہے اس نے اپنے قوم کے معززین اور رؤساء کو طلب کر کے کہا، تم نے کل کے معرکے کے واقعات سنے۔ 60,000 عرب عیسائیوں سے صرف 60 مسلمان لڑے اور سارا دن لڑ کر انہیں شکست دی۔ کیا تم میں ان مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت ہے؟ جرجیر نے کہا، کیوں نہیں، ہمارے ساتھ 10 لاکھ سے بھی زیادہ لشکر ہے۔ باہان، مگر یہ لشکر کیا کر سکتا ہے جبکہ یہ ایک مسلمان 1,000 غیر مسلموں سے لڑ سکتا ہے؟ قناطر، سارا مسلمان ایسے بہادر نہیں ہے۔ باہان، لیکن ہمارے سارے رومی بھی عیسائی عربوں کے برابر بہادر نہیں، اور جبکہ جبلہ کے ہمراہی 60 مسلمانوں کا قلعہ قمع نہ کر سکے تو رومیوں سے اس کا کیا امید ہے؟ قریر حقیقت یہ ہے کہ اگر توڑا توڑا لشکر مسلمانوں سے لڑوائے تو وہی کامیاب رہے گی، البتہ ہمارا سارا لشکر جب میدان میں اترے گا تو مسلمانوں کو کچل کر ڈالے گا۔ باہان، اب مجھے اس بات کا یقین نہیں رہا، جرجیر تب بادشاہ نے کیا سوچا ہے؟ باہان، میری رائے ہے کہ میں پھر انہیں صلح کی دعوت دوں۔ جرجیر، یہ بات مناسب ہے۔ جبلہ نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک شخص حضرت خالد رضی اللہ عنہ نامی ایک ایسا شخص ہے جو بڑا دلیر ہے اور جس کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی شجاعت ہے۔ اگر کسی طرح وہ قابو میں آ جائے تو مسلمانوں کی ہمت پس ہو جائے، یا تو وہ بھاگ جائے یا جو شرائط پیش کرے ان پر صلح کرے۔ باہان نے خوش ہو کر کہا، میں شرائط صلح طے کرنے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہی کو کیوں طلب نہ کروں، اور جب وہ آ جائے تو اسے گرفتار کر لوں۔ جبلہ، اگر تم اسے گرفتار کر لو تو پھر مسلمانوں کو شکست دے کر بگانا میرا ذمہ ہے۔ باہان نے اسی وقت ایک رومی کو جس کا نام حربہ تھا اور جو عربی زبان خوب جانتا تھا بلایا۔ اس سے کہا، تم اسلامی لشکر میں جاؤ، مسلمانوں کے سردار سے کہو کہ وہ گفتگوئی مصالحت کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ حربہ مسلح ہو کر اسلامی لشکر میں آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے حق کی سفارش نہایت احسن طریقے پر ادا کر کے یہ درخواست کی کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، باہان شاید میری ساتھ کوئی فریب کرنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا مکر اسے کچھ فائدہ نہ دے گا، میں ہی سفیر بن کر آؤں گا۔ حربہ چلا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دشمن خدا نے مجھے طلب کیا ہے، آپ رضی اللہ عنہ اجازت دے۔ حضرت ابو عبیدہ، کیسے اجازت دوں؟ میں سمجھ گیا ہوں وہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکر و فریب کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اطمینان رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے مکر کو اسی پر الٹ دے گا۔ میں خود ہی حضرت زرار رضی اللہ عنہ وغیرہ کی رہائی کے لیے اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اچھا ہوا اس نے ہی طلب کیا، آپ مجھے جانے دے، شاید میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ وغیرہ کو رہا کرا کر لا سکوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اچھا جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت اور مدد فرمائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے خیمے میں آئے، دیکھا تو ان کی بیوی حضرت ام تمیم ان کے میلے کپڑے دھو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ام تمیم،
مجھے باہان نے بلایا ہے، میں اس کے پاس اس امید سے جا رہا ہوں کہ شاید حضرت زرار رضی اللہ عنہ وغیرہ کو رہا کر لاؤ۔ حضرت ام تمیم ضرور جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اپنا بھائی کی گرفتاری سے بہت رنجیدہ اور مغموم ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے بھائی سے مل کر خوش ہوگی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ذرا بختر پہنی، حجازی موزے پہنے، سر پر سیاہ عمامہ شریف باندھا، ڈال پشت پر لٹکائی، تلوار حمائل کی اور خنجر پیٹھی میں السا، پھر نیزے ہاتھ میں لیا اور خیمے سے نکل کر اپنے غلام حضرت امام رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ حضرت امام نے آ کر عرض کی، یا سیدی کیا حکم ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، میں باہان کے پاس جا رہا ہوں، آپ بھی چلو۔ حضرت امام، حکم ہو تو میں بھی مسلح ہو جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، ضرور، مگر ذرا جلدی کرنا ہوگا۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ بھی مسلح ہو کر آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا لباس جو انہوں نے ذرا پر پہنا تھا سفید تھا، لیکن حضرت امام رضی اللہ عنہ سبز حلہ پہن کر اور سرخ عمامہ شریف باندھ کر آئے۔ ان کی تلوار بھی میان میں لٹک رہی تھی اور نیزہ ہاتھ میں، خنجر ویسے بھی ہر عرب کمر میں اڑتے رکھتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت امام رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے، دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، پوچھا، کیا تنہا جا رہے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، حضرت حمام کو ساتھ لے لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ، آپ دشمنی خدا کے پاس اس کے لشکر کے بیچ میں جا رہے ہیں، ایک مختصر فوج کا دستہ ضرور لیجئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، میں اسے ضروری تو نہیں سمجھتا، لیکن آپ کے حکم کو بھی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 100 مجاہدین کو ساتھ لیا اور باہان کے لشکر کے قریب پہنچے۔ وہاں انہیں جبلہ ملا، جو اپنا ایک دستہ لیے دن میں لشکر کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ کیسے آئے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں خالد ابن ولید مخزومی ہوں، باہان کے بلاوے پر آیا ہوں، اور میرے ساتھ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے جان راہ خدا میں ہبہ کر دی ہے۔ جبلہ، ذرا توقف کرو، میں باہان کو اطلاع کر دوں۔ جبلہ نے حضرت خالد اور ان کے ہمراہیوں کے آنے کی اطلاع باہان کو کی۔ اس نے فوراً دربار آراستہ کیے جانے کا حکم دیا اور جبلہ کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جبلہ سیف اللہ کے پاس آیا، انہیں ساتھ لے کر چلا۔ جب وہ رومی لشکر میں پہنچے اور انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو جہاں تک بھی نظر پڑتی خیموں کا شہر آباد نظر آیا۔ رومی بڑے تکلف سے آئے تھے، کہیں لوہے کے ہتھیاروں کی نمائش ہو رہی تھی تو کہیں آرائشی سامان پھیلا ہوا تھا۔ طرح طرح کے خیمے تھے، جگہ جگہ خیموں کے شامیانے کھینچے ہوئے تھے۔ سپاہی خوشنما دریاؤ پہنے ہوئے لوٹ لگا رہے تھے، بعض بیٹھے یا کپ کپے ہانگ رہے تھے یا شراب پی رہے تھے، کہیں کہیں ناچ و گانا ہو رہا تھا۔ اس عظیم الشان لشکر اور اس ساز و سامان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نعرے کا شور سن کر رومیوں نے مسلمانوں کو دیکھا، وہ ان شیروں کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب مسلمان دربار کے قریب پہنچے تو جبلہ نے ان سے کہا، آپ ہتھیار دے دے، کیونکہ بادشاہوں کے سامنے مع ہتھیاروں کے جانا بڑی بے ادبی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، تلواریں ہماری حفاظت کا ذریعہ ہیں، ہم انہیں کسی حالت میں بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ جبلہ سے باہان نے کہا کہ مسلمانوں سے ہتھیار لے لینا، مگر جب انہوں نے انکار کیا تو باہان کو جبلہ نے اطلاع دی۔ باہان نے کہا، وہ جس طرح آنا چاہیں آنے دو۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مع 100 مسلمانوں کے دربار میں داخل ہوئے۔ درباری خیمہ نہایت شان سے آراستہ کیا گیا تھا، اس کی زینت میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ اعلیٰ قسم کا پر تکلف قالین بچھا ہوا تھا، آبنوسی کرسیاں تھی جن پر سردار اور اکابر قوم بیٹھے تھے۔ خود باہان چاندی کے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے دائیں طرف بہت سے پادری اور راہب بیٹھے تھے، اور بائیں طرف کوریر، قناطیر، جنجیر اور چن اور انہیں کے پائے کے لوگ تھے۔
باہان نے مسلمانوں کے لیے بھی کرسیاں بھجوا دی تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کرسیوں کو ہٹا کر قالین پر لپٹ دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ باہان نے ہنس کر فرمایا، تم نے فرش اور کرسیوں پر زمین کو کیوں ترجیح دی؟ حضرت خالد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرش تمہارے فرشوں سے زیادہ پاک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم تم اور سب پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر نکال لائیں گے۔ باہان کیسر روم اور میں خونریزی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ ہم تمہیں ملک کا وہ حصہ بخش دیں گے جو تم نے اس وقت تک فتح کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے ہر سپاہی کو 100 دینار اور ریشمی تان، تمہارے سپہ سالار کو 1000 دینار اور 10 میں ریشمی تان، اور تمہارے بادشاہ یعنی خلیفہ دوم کو 10,000 دینار اور 100 تان ریشمی دیں گے، اور اگر تم صلح سے انکار کرو گے تو ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ تم نے میرا لشکر دیکھا ہے، اس سے زیادہ لشکر اور آنے والا ہے، یہ لشکر تمہیں پیس ڈالے گا۔ حضرت خالد، تم نے خوب باتیں کی، لالچ بھی دیا اور دمکایا بھی، مگر افسوس یہ ہے کہ تم اب تک بھی اس بات کو نہیں سمجھے کہ مسلمان نہ لالچ میں آتے ہیں نہ ڈرتا ہے۔ تم سے صلح کے ہم بھی خواہش مند ہیں اور خونریزی کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن جب کوئی ہم سے لڑتا ہے تو پھر ہم بھی پیٹھ نہیں دکھاتے۔ شہادت ہماری عینی تمنا ہے۔ اگر واقعی تم صلح کرنا چاہتے ہو تو دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو، تیسری بات ممکن نہیں۔ باہان کو غصہ آ گیا، اس نے بگڑ کر کہا، صلح نہ کرو، جو باتیں تم کہتے ہو وہ ہم کسی طرح بھی منظور نہیں کر سکتے۔ تمہارے 5 آدمی ہمارے قید میں ہیں، میں ان 5 کو طلب کر کے ابھی تمہارے سامنے قتل کرائے دے دیتا ہوں اور پھر تم سب کو بھی مار ڈالوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے تلوار نکال کر فرمایا، قبل اس کے کہ تو ہمارے بھائیوں کے قتل کا حکم دے، میں تیری روح کو دوزخ کی طرف بھیج دوں گا، اور میرے یہ ساتھی جن میں سے ہر ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے، تیرے اس دربار کو مذبح خانہ بنا کر تیرے ان تمام افسروں کو مار ڈالیں گے۔ اس وقت تمام مسلمانوں نے تلواریں سونت لی اور سب کھڑے ہو گئے۔ باہان اور اس کے افسر اس سے سب کے ڈر گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان زندگی کے متعلق بھی پرواہ نہیں کرتے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ چنانچہ باہان نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو نرم کرنے کے لیے کہا، تمہیں جوش اور غصہ آ گیا، تم نے تلواریں نکال لی، یہ بڑی بے ادبی ہے، لیکن میں رحم دل ہوں، تمہاری اس خطا سے درگزر کرتا ہوں اور تم پر یہ احسان کرتا ہوں کہ تمہارے 5 ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر باہان نے حضرت زرار رضی اللہ عنہ وغیرہ کو لانے کا حکم دیا۔ قیدی وہاں لائے گئے، انہوں نے آتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے نعرے کا جواب دیا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ وغیرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ باہان کے حکم سے ان کی بندش کاٹ دی گئی۔ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان قیدیوں کو رہا کرا کر دربار سے باہر نکلے، سب گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے باہان نے گھوڑے دیے، وہ بھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سب باتیں کرتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔